صلوات پڑھو۔ ہوں جناب دے سامنے سرمایہ ملت جعفریہ وکیل مذہب حقہ حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ اسد حیدر نقوی صاحب آپ 12 چک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا۔ صلوات پڑھ لیں۔ مالک اعلیٰ کل شیء قدیر تمام مومنین و مومنات کی محافظت فرما، امام برحق امام زمن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان مجلس کی عزاداران امام حسین کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، خالق اعلیٰ کل شیء قدیر دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مومنین مسلمین اس وقت ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، کریم اللہ ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرما، اور جتنے مومنین پاک پروردگار اس وقت مسافر ہیں ان کو اپنی منزل مقصود تک باخیریت و عافیت پہنچا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ گفتگو ہو رہی ہے اس عشرہ محرم الحرام میں مولا حسین بادشاہ کے اقوال پر، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون حسین؟ جس کی صورت محمد کی صورت ہے۔ کون حسین؟ جس کی سیرت محمد کی سیرت ہے۔ کون حسین؟ جس کا خون محمد کا خون ہے۔ کون حسین؟ جس کا گوشت محمد کا گوشت ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو چادر کسا کے نیچے آئے تو اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے جی، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، وخاصتی، یہ میرے خاص ہیں، وحامتی، یہ میرے حامی ہیں۔ جو ہے یا نہیں؟ اس معصوم کا قول آپ کے سامنے گزارش کرنے لگا ہوں کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں جہاد کی کیا نوعیت ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ میرے ساتھ رہیں گے، جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیدار ہو کے سنیں گے اور اپنے اذہان عالیہ میں اس کو جگہ دیں گے۔ جہاد اسلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ تو معصوم نے ایک نئے جہاد کی قسم کی طرف انسانوں کو، مسلمانوں کو متعارف کرایا۔ وہ کیا؟ جب معصوم سے سوال کیا گیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد واجب بھی ہوتا ہے، جہاد مستحب بھی ہوتا ہے۔ جہاد واجب کیا ہے، جہاد مستحب کیا ہے، ذہن میں رکھیے گا جو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ جہاد واجب بھی ہوتا ہے، جہاد مستحب بھی ہوتا ہے۔
पूछने वाले ने पूछा कि मौला, जहाद हमारी निगाह में तो यही होता है कि तलवार ले जाएं, मैदान में जाएं, जंग करें, या शहीद हो जाएं या गाजी हो जाएं। ठीक है जी। मासूम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इस जहाद में शिरकत करने के लिए आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस जहाद में आपको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं। इस जहाद में आपको लहूलुहान होने की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप देखें मुआशरे में जब कोई वाजिब अमल अल्लाह का मफकूद हो रहा हो तो आप उस मुआशरे में जाके उस अमर को जिंदा करें, ये जहाद वाजिब है। ठीक है, उस अमर को जिंदा करें, ये जहाद वाजिब है। अब मुझे आप बताइए कि कितने ही अमर इलाही ऐसे हैं कि जो मफकूद हो चुके हैं। ठीक है, आज 6 और 7 की दरमियानी रात है। ऐसे ही है मेरे भाइयों, मैं जो जुमले आपके गोश गुजार करूं, इनको अपने ज़हनों में ज़रूर जगह देना। और मैंने साथ ही ये कुरान की आयत जो अभी तिलावत करने लगा हूँ, वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने, ये कौन कह रहा है? कुरान। अपने अहलो अयाल को हुक्म करो नमाज का। ठीक है ना, अपने अहलो अयाल को हुक्म करो किस चीज का? नमाज का। वस्ताबिर अलैह, और खुद भी उस पर अमल करो। पहली क्या चीज है? अपने अहलो अयाल को हुक्म करो नमाज का, वस्ताबिर अलैह, और खुद भी उस पर अमल करो। और फिर इससे आगे खुदा इरशाद फरमाता है कि मैं तुमसे कोई रिज़्क नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई रिज़्क नहीं मांगता, बल्कि मैं तो तुम्हें रिज़्क देता हूं। ठीक है, मैं तुमसे कोई रिज़्क नहीं मांगता, मैं तो तुम्हें रिज़्क देता हूं। अजीजान मोहतरम, मौला हुसैन बादशाह का ये कौल, और इसका दूसरा रुख क्या है कि जब कोई मुस्तहब अमल अल्लाह का मुआशरे में मफकूद हो रहा हो तो उस मुस्तहब अमर को जिंदा करना उस मुआशरे में, ये जहाद मुस्तहब है। ठीक है, ये जहाद मुस्तहब है। अब अज़ीज़ान मोहतरम आते हैं अपने इसी मौजू को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये जो 4-5 प्रोग्राम गुज़श्ता कर चुके हैं, इन्हीं चीजों की तरफ इशारा कर चुके हैं। ठीक है, यहां से अब आप मेरे साथ सफर करेंगे जो हजरात पहले मेरे साथ नहीं थे, अब वो यहां से मेरे साथ सफर करेंगे। और जो मैं आपके सामने गोश गुजार करूं, उम्मीद है आप अज़हान आलिया में जगह देंगे। लोगों की 4 किस्में हैं, 4 ग्रोह हैं लोगों के। कितने ग्रोह हैं जी? 4 ग्रोह। 4 ग्रोह लोगों के हैं। पहले ग्रोह की बात कर रहा हूं कि पहला ग्रोह लोगों का वो है जिसका अकीदा भी ठीक है, अमल भी ठीक है। ठीक है, पहले ग्रोह की समझ आ गई, अमल भी ठीक, अकीदा भी ठीक। दूसरा ग्रोह वो है जिसका ना अमल ठीक है ना अकीदा ठीक है। ठीक है, ना अमल ठीक है ना अकीदा ठीक है। तीसरा ग्रोह जिसका अकीदा गलत है, अमल ठीक है। ज़हन में आ रहा है ना, समझ आ रही है ना? तीसरा ग्रोह कौन सा ग्रोह है कि जिसका अकीदा ईमान गलत है, अमल ठीक है। चौथा ग्रोह वो है कि जिसका अकीदा ठीक है, अमल बेकार है। ठीक है, समझ आ गई? चारों चीजों की समझ आ गई, चारों ग्रोहों की समझ आ गई। अब आप अपने आप को खुद देख लें कि आप कौन से ग्रोह का हिस्सा हैं। मैंने पैगाम आपको दे दिया है, इसी से आगे थोड़ी सी वजाहत करते हैं अजीजान मोहतरम कि जिसका अकीदा भी ठीक है, अमल भी ठीक है, उसके जन्नत जाने में कोई शक नहीं।
ایسی بات ہے جی، وہ جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں جائے گا۔ جس کا نہ عقیدہ ٹھیک ہے نہ عمل ٹھیک ہے، اس کے جہنم میں جانے کا کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس کا عقیدہ غلط ہے، عمل ٹھیک ہے۔ عقیدہ غلط ہے، عمل ٹھیک ہے، سمجھیے گا اس بات کو، عقیدہ غلط ہے، عمل ٹھیک ہے۔ یہ بھی گروہ وہ ہے کہ جو زیر بحث ہے۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل بیکار ہے، یہ گروہ جو ہے یہ بھی زیر بحث ہے۔ بہرحال یہ جو تیسرے نمبر پر گروہ ہے نا، کہ جس کا عقیدہ غلط ہے، عمل ٹھیک ہے، مسلمانوں کے نزدیک یہ بھی دوزخ میں ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، عمل ٹھیک ہے، عقیدہ غلط ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ لاہور میں ایک میو ہسپتال ہے، ہاں جی، ایک گنگا رام ہے۔ ان دونوں ہسپتالوں کے بنانے والا مسلمان نہیں ہے، ایک انگریز ہے ایک ہندو ہے۔ کام بڑا نیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے کام تو اچھا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا۔ تو جو ہے یا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، لہذا یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ گیا چوتھا گروہ کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، عمل بیکار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہیں کہ دیکھیں، لکڑی کو جب آگ میں پھینکا جاتا ہے تو وہ جلا دیتی ہے، ایسی بات ہے۔ لکڑی کو آگ میں پھینکے تو وہ جلا دیتی ہے۔ لباس میں میل ہونا، اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور جتنی اس میں میل کچیل ہوتی ہے اتنی اس کو تیز کرتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور وہ میل کچیل جو ہے جب صاف ہو جاتی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں، گرمائش تو دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ جو گروہ ہے نا، یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی اس کا ثواب ہے، ذرہ برابر گناہ اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اب گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو گروہ ہے یہ جائے گا تو جنت میں، کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہے، عمل بیکار ہے، جائے گا ضرور جنت میں، لیکن دوزخ کا چہرہ دیکھے گا۔ جی، دوزخ کا چہرہ دیکھے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دنیا میں ہم وقت گزارے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، یا اس سے بھی پہلے میرے مولا امام سجاد جب مدینہ واپس گئے تو لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے، تو تعزیت کر بیٹھے تو میرے مولا سے انہوں نے کہا کہ مولا آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں۔ توجہ رکھیے گا، جتنے جوان بیٹھے ہو، عزاداران بیٹھے ہو، پیغام حق ہے، پوری توجہ سے سننا۔ جب تعزیت کر لی، امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو میرے معصوم امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ شراب نہ پینا۔ جب کوئی قیدی مظلوم امام نصیحت کرتا ہے تو وہ جس کو وہ امام مانتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ایسے ہی ہے نا؟ میرے معصوم امام نے کیا ارشاد فرمایا کہ شراب نہ پینا، کیونکہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے اور میں دیکھتا ہوں تو مجھے یزید کا دربار یاد آ جاتا ہے، اور میں وہاں تنہا نہیں تھا، یزید شراب پی کے میرے آقا میرے بابا کے سر کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، اور میری اہل بیت عصمت میرے ساتھ تھی۔
शराब न पीना। दूसरा, मेरे मासूम इमाम ने इरशाद फरमाया कि दाढ़ी ना मंडवाना। ठीक है, दाढ़ी ना मंडवाना, क्योंकि जब कोई दाढ़ी मंडवा के मेरे सामने आता है तो मुझे यजीद याद आ जाता है। दाढ़ी मंडवा के उस वक्त यजीद आया था और मैं दरबार में मौजूद था, वो बिल्कुल ताज़ी दाढ़ी मंडवा के बैठा हुआ था। तो ये फेल यजीदी फेल है, इस फेल से इज्तनाब करना। ठीक है जी। पहली क्या चीज थी? शराब ना पीना। दूसरी क्या चीज थी? दाढ़ी ना मंडवाना। और तीसरी चीज ये है कि शतरंज ना खेलना। ठीक है, क्या ना करना? शतरंज ना खेलना। क्योंकि जब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं तो मुझे यजीद का दरबार याद आ जाता है कि जब हम दाखिल हुए थे तो वो लईन शतरंज खेल रहा था। ठीक है मेरे वाजिब एहतराम बुजुर्गान मिल्लत, मैंने आपकी तरफ पैगाम भेज दिया। ऐसा वाजिब अमर, ये कौन कह रहे हैं? मेरा आका हुसैन, कि जब मफकूद हो रहा हो तो उसको मुआशरे में जिंदा करना वाजिब है। और ये वाजिब कौन सा वाजिब है? जहाद वाजिब। ठीक है, अब दाढ़ी की भी सुन लें कि एक होता है फैशन के साथ दाढ़ी रखना, एक होता है कि हुक्म मासूम के साथ चेहरे के ऊपर दाढ़ी को सजाना। फैशन समझकर दाढ़ी को न बढ़ाया जाए। ठीक है, फैशन समझकर इस दाढ़ी को न रखा जाए, हुक्म मासूम समझकर इस दाढ़ी को रखा जाए। तो मैं कह रहा था कि जो लोग जिनका अकीदा ठीक है और अमल में बेकारियां हैं, बहरहाल अल्लाह उनसे पूछेगा। तो हमें और आपको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि हम उतनी की मैल अपने ऊपर रखें ना, कि जितनी की बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना ही बोझ अपने ऊपर डालें जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, ये पैगाम आप तक पहुंच गया, आपके अज़हान अलिया तक पहुंच गया। तीन चीजें ज़हनों में रखिएगा, तीन चीजें ज़हनों में रखिएगा। पहली चीज क्या है? शराब। दूसरी चीज क्या है? दाढ़ी का मंडवाना। तीसरी चीज क्या है? शतरंज खेलना। ये तीनों काम यजीदी है। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी उसका चेहरा हुसैनी चेहरा नहीं होगा, चेहरा है यजीदी होगा। माजरत के साथ, ठीक है, जो शराब पीता है वो शराब पी के ये ऐलान कर रहा है कि मेरा किरदार यजीद के मुशाबे है, हुसैन के मुशाबे नहीं। ठीक है अजीजान मोहतरम, जो शतरंज खेलता है वो ये ऐलान कर रहा है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो यजीदियत वाला कर रहा हूं, हुसैनियत वाला नहीं कर रहा। मैंने आपके गोश गुजार किया था कि फुर्सत को गनीमत समझो, ये मुत्तकीन की अलामत में से है। फुर्सत को गनीमत समझो। हम फारिग हों तो क्या करते हैं? टीवी देख लेंगे, मोबाइल चला लेंगे, हैं जी, लूडो वगैरह खेल लेंगे, 4-5 बंदे बैठ जाएंगे और एक दूसरे से मजाकबाजी कर लेंगे। नहीं मेरे भाइयों, मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, फुर्सत को गनीमत समझो। अगर तुम्हें फुर्सत मिल गई है तो तौबा करो। अगर तुझे फुर्सत मिल गई है तो अपने खालक से कलाम करो। खालक से कलाम करने का तरीका क्या है? खालक से गुफ्तगू करने का तरीका क्या है? खालक से गुफ्तगू करने का तरीका ये है कि उसके लारैब व बेऐब कलाम को खोलो और पढ़ो क्या कहता है।
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہماری دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ گروہ ہے کہ جس کا پیشہ حرام ہے۔ جس بندے کا پیشہ حرام ہے نا، مثلا اس نے شراب کا ٹھیا بنایا ہوا ہے اور وہ پیسہ کماتا ہے، تو وہ بارگاہ رب العزت سے دعا کرے تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، قبول نہیں ہوتی۔ جس کا پیشہ حرام ہے، جس کی ملازمت حرام ہے، اس کی بھی دعا رد ہو جاتی ہے۔ جی، اسی شراب کی دکان پر میں ایز اے ملازم کام کروں، ان بڑی دیانتداری سے مزدوری کروں، بوتلیں دھو دھو کے صاف کر کر کے پورے 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی دوں اور پھر اس کی اجرت لے لوں، تو یہ کیا ہے؟ حرام۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری قسم۔ پہلی قسم کون سی ہے بھلا؟ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ پہلی قسم کون سی ہے بھلا؟ جس کا پیشہ حرام ہے۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ جو حرام ملازمت کرتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ جو حاکم ظالم بادشاہ کی ملازمت کرے، لیکن معصوم کے قول کے مطابق اگر وہ ملازمت اپنے لوگوں کو تحفظ دے اور ان کے حقوق دے تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں وہ حرام نہیں۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک واقعہ چھوٹا سا گزارش کر دیتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علی بن یقطین ہے نام، ہارون رشید کا دور ہے، اور یہ ہے محب اہل بیت۔ یہ کئی مرتبہ معصوم کے پاس گیا، کیونکہ 2 ملکوں کا یہ وزیر اعظم تھا، تو اس نے کہا کہ آقا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ چھوڑ دوں۔ تو مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی قوم کو تحفظ دو، ان کے جائز حقوق پورے کرو، تو پھر اس منصب پر رہو، تمہارا اس منصب پر رہنا بہتر ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جب بار بار آیا اور معصوم نے کہا تو بہت مہربانیاں تھی، بہت وفاداریاں تھی علی بن یقطین کی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ ایک اصحابی آیا، ابراہیم جس کا نام تھا، وہ 3-4 روز تو پہلے بیچارہ انتظار میں رہا، کوشش میں رہا کہ ان سے ملاقات ہو جائے، ملاقات کوئی نہ ہوئی۔ 5ویں دن اگر ملاقات ہو گئی تو اس بندے نے پورا تعاون نہ کیا، علی ابن یقطین نے پورا تعاون نہ کیا اور کہا کہ چلو پھر کبھی آنا، انشاءاللہ میں کام کر دوں گا۔ وہ بیچارہ بندہ واپس چلا گیا۔ ہاں جی، وہ بندہ واپس چلا گیا۔ میرے مولا سے یہ بہت پیار کرتا تھا اور مولا بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو رستے میں مجھے یہ یاد آ گیا، تو میں واپسی تک اس بندے کی وفاداریوں کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ تو یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ جس کے لیے وقت کا امام جو ہے وہ دعا کرے۔ ٹھیک ہے، یہ حج کرنے کی قصد سے آیا، مکے سے واپس مدینے گیا، کہنے لگا کہ میں امام کی زیارت کروں گا، قدم بوسی کروں گا۔ جیسے ہی حاضری ہوئی، اندر داخل ہوا تو اس نے سلام کیا، مولا نے
اس نے کہا آقا میری کیا غلطی ہے، میری کیا گستاخی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ابراہیم کے لیے وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ اگر ابراہیم ہمارے ماننے والے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو تمہارے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ گریا کرنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا آقا معافی دے دیں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ معافی ایسے نہیں ملے گی، جاؤ اس سے جا کے معافی مانگو۔ کہتے مولا میں اتنی دور کیسے جاؤں، میں یہ فراق کیسے برداشت کروں گا؟ توجہ رکھیے گا، میرے امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یقین یہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے اوپر چڑھ جا، سامنے سے تجھے ایک ناکا نظر آئے گا، اس کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام دینا، وہ تجھے لے جائے گا، اور تم اس کے پاس جاؤ گے اور پھر معافی مانگو گے، پھر اسی وقت میرے پاس واپس آؤ گے۔ تو جو ہے عزیزان محترم، وہ گیا، ناکا موجود تھا، سلام کیا، ناکے پر سوار ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ بندے تک پہنچا۔ اب خوف بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ بہرحال جیسے دروازے پر پہنچا، کہا کہ آپ مجھے معاف کر دو۔ معافی کی سند یہ ہوئی کہ علی بن یقطین جو ہے وہ زمین پر لیٹا، اور ابراہیم جو ہے اس نے اپنا گرد آلود پاؤں جو ہے وہ اس کے رخسار پر رکھا، اور یہ نشان وہ لے کے واپس گیا اور کہا کہ آقا میں معافی مانگ چکا۔ تو جو ہے یا نہیں، میں نے معافی مانگ لی۔ میرے بھائیوں، معصوم جو اپنے بندے سے تقاضا کرتے ہیں وہ ہے کردار کی پاکیزگی۔ امام جو اپنے بندے سے تقاضا کرتے ہیں وہ ہے کردار کی پاکیزگی۔ کتنی قسمیں بتائی تھی آپ کو کہ جس کا کاروبار پیشہ حرام ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، جس کی ملازمت۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی کو اجرت دے رہے ہیں، اجرت سمجھتے ہیں، کام کروا لیا ہے اس کی اجرت آپ دے رہے ہیں، وہ اجرت بھی حرام نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندے سے آپ نے 1 مہینہ کام لیا اور اس کے بعد کیا کیا کہ کسی کی بھینس کھول لی چوری، اور اجرت کے طور پر اس کو دے دی کہ لو بھائی لے جاؤ، تو معصوم کے فرمان کے مطابق کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ دعا کو رد کر دیتا ہے، عرش الہی سے ٹکرا کے دعا واپس آتی ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ صلہ، مصرف جانتے ہیں نا، آپ کی روزی بھی ٹھیک ہے، حلال ہے، بڑی محنت سے کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 نمبری بھی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا جو مصرف ہے وہ ہے غلط۔ پیسہ حلال کا ہے، آپ جا کے کسی کلب میں دے آئیں، آپ جا کے جناب وہ گانا بجانے میں صرف کر دیں، کو سینما بنائیں، تو یہ بھی چیز جو ہے یہ دعا کو رد کر دیتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، دے دوں تو بہتر ہے عزیزان۔ شادیاں نہیں کرتے، کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت، میری نگاہ میں بہت کافی ہے۔ میں ایک بندے تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ شادیاں کرتے ہو نا اپنے بچوں کی؟ ہیں جی، شادیاں کرتے ہو تو اس بات کو غور سے سن لو کہ جس شادی پر تم گانا بجانا کرتے ہو معصوم کو اپنے سے ناراض کر لیتے ہو۔ پیسہ دیتے ہو کہ نہیں؟ گانا بجانا کرنا ہے جی، بچے کی شادی ہے، بے شک معصوم ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ جس پیسے کو آپ پھینکتے ہیں اور جس پیسے کو ایسے ہی آپ فضول خرچتے ہیں، اللہ نے حسن دیا ہے نا جی، حقیقت میں حسن کیا ہے؟ حقیقت میں حسن کیا ہے؟ حقیقت میں حسن یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ محفل لگی ہوئی تھی اور پھینک دیا۔
ٹھیک ہے؟ حسن یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگوں تک پہنچاؤ کہ جو اس کے مستحق ہیں. یہ حسن ہے. یہ حسن نہیں ہے کہ تم پھینک دو آوارہ پیسے اور کہو کہ میں معذرت کے ساتھ آپ کو میری یہ باتیں تکلیف تو نہیں دے رہی. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ. میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں بھائی کہ ہر دوسرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. 10 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 50,000 کا لہنگا لے کے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ پہننا ہوتا ہے، اس کے بعد ضائع. او بھائی سادہ سا لباس لاؤ. اللہ نے جو حسن دیا ہے اسی حسن میں بچی کو رخصت کرو. اور یہ جو پیسہ تم صرف کر رہے ہو یہی بچی کے مستقبل کے لیے یا کسی غریب کے ہاتھ پر رکھ دو تاکہ اس کی مجبوری جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. 50,000 روپیہ مرد صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں پارلر پہ، آج کل جو روٹین بنی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بنا سوار کے لے آتے ہیں. وہ چند لمحوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا، چند لمحے ہی ہوتے ہیں نا، زیادہ تو نہیں ہوتے. شام کو منہ دھو کے سوتا ہے اور بچی بھی منہ دھو کے ہی سوتی ہے. مجھے بتاؤ کہ جو حسن خدا نے دیا ہے تجھے اس پر گھمنڈ نہیں ہے؟ حقیقت میں حسن کیا ہے؟ حسن یہ ہے کہ جو پیسہ یہاں صرف کر رہے ہو وہ کسی غریب کو دے دو. یہ حسن ہے. یہ حسن نہیں ہے مثلا آپ کی جی ناک کٹ جائے گی، اتنے لوگوں کو نہ بلاؤں تو. ناک اس وقت نہیں کٹتی جب آپ 500 روپیہ حق مار کا نکال کے دیتے ہیں. شادی پہ کتنا خرچہ ہوا جی؟ 12 لاکھ. جی حق مار کتنا؟ 500. شرم والی بات نہیں ہے. بچی کا حق مار ہے. بچی بیچاری بولتی نہیں ہے، کہتی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اتنا ہی گر جائیں. میرے بھائی یہ ضرورت کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں جو چیز، یہ میرے مولا حسین کا قول ہے اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ چیزیں مفقود ہو رہی ہیں جو حقیقت میں شرعی طور پر ہونی چاہیے تھی، اور جن کا شریعت کے ساتھ کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے وہ عروج پکڑ رہی ہیں اور ان کے بغیر ناک کٹ جاتی ہے. یعنی 500 حق مار دے تو ناک سلامت ہے، 2 لاکھ روپیہ کسی گویے کو دے دے تو ناک نہیں کٹتی، بچ جاتی ہے. ایسے ہی ہے میرے بھائیوں. اسی طرح اب یہ میں اپنی حمایت میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ علماء کی بات ہے کہ حق جو نکاح خان ہے وہ نکاح پڑھتا ہے تو جتنا مرضی وہ مانگ لے وہ مانگ سکتا ہے، چاہے وہ 50,000 مانگ لے، چاہے لاکھ مانگ لے، وہ جتنا مانگ لے مانگ سکتا ہے. یہ مفقود ہو رہی ہیں چیزیں یا نہیں؟ آئیں جی. علیکم السلام. مفقود ہو رہی ہیں چیزیں یا نہیں؟ بس میں آپ کی ضامتوں کو تمام کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں، میرے واجب الاحترام بزرگان ملت. سب سے پہلی چیز، نماز کو قضا نہ کیا کرو، یہ اللہ کا واجب امر ہے. جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام میں داخل مت کرو. جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو اسلام میں داخل نہ کرو. جو چیز اسلام میں ہے اس پر کوشش کرو عمل کرنے کی. توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کو کوشش کرو اس پر عمل کرنے کی. ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ 2 پیغام دینا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. 2 پیغام. ڈرامہ اینڈ ٹائم پہ دیکھیں گے، مختص ٹائم ہے زندگی کی. اس چند گھڑیوں میں اگر نہیں ٹائم تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. جو قرآن نجات کا ضامن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کبھی کوشش کیا کرو کہ اجتماعی طور پر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرو. خدا کے کلام کی تلاوت کیا کرو، اس سے بڑی برکت ہوتی ہے. خدا کے کلام کی طرف رجوع ہی نہ کریں، معصوم کی کھل مکھلا ہم مخالفت کر دیں. قرآن ہمارے گھروں میں بالکل زینت الماری بن کے پڑا ہوا ہو، ہم قرآن کو کھولے نہیں،
تو بچے ہمارے جو ہیں وہ حافظ بن جائیں گے؟ بچے حافظ نہیں بنیں گے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی بچے کریں گے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، نماز ہم خود نہیں پڑھیں گے، 11 بجے اٹھیں گے تو بچہ نماز شب پڑھے گا۔ اللہ کے امر کی دیدہ دنستہ نفی کر رہا ہے کون؟ انسان، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے معصوم سے جا کے پوچھو کہ فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، اگر تم چاہو نا کہ پوری دنیا بیچ کر اس کا ازالہ کر دو، قیمت دے دو، تو تم نہیں دے سکتے۔ میری جیب سے 5,000 روپے گر گئے یا کسی نے نکال لیے تو سر پہ ماتم کروں گا کہ میرا نقصان ہو گیا۔ جب میرا روحانی نقصان ہوتا ہے مجھے فکر ہی نہیں ہوتی، میرا اپنا کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ مجھے فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، صرف عادتاً ہر محرم نہ مناؤ کہ محرم آ گیا مجلس سنیں گے بس، گریہ کر لیں گے، فضائل پہ نعرہ لگا لیں گے بس۔ مجلس میں آتے ہو تو میں نے جو ابتدا میں حدیث رسول پڑھی ہے اس کا دوسرا رخ بھی آپ کو بتا دوں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ، حسین کشتی نجات بھی ہیں اور ہدایت کے چراغ بھی ہیں۔ اور جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، احب اللہ ہو، اے اللہ تو اس سے محبت کر، من احب حسین، جو میرے حسین سے محبت کرے۔ اور حسین سے محبت کرنے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین مدینہ چھوڑ دیں، جس مقصد کے لیے حسین مکہ چھوڑ دیں، جس مقصد کے لیے حسین کربلا میں وارد ہوں، جس مقصد کے لیے حسین قربانیاں پیش کر دیں، اس مقصد کو ایک طرف رکھ لیں اور اپنی زندگی اپنے آپ طریقے سے جئیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ ماتم کرتے ہیں ثواب ہوگا، مجلس سنتے ہیں ثواب ہوگا، لیکن مجلس سن کے پھر اس پر عمل نہ کریں پھر کہاں کا ثواب ہے؟ اللہ راضی کب ہوگا؟ جب اللہ کی اطاعت کرو۔ معصوم راضی کب ہوگا؟ جب معصوم کی اطاعت کرو۔ رسول راضی کب ہوں گے؟ جب رسول کی اطاعت کرو۔ ہم نے رسول کی اطاعت کرنی نہیں، 1.5 گھنٹہ باتیں کرتے رہنے اپنی محفل میں، قریب سے کوئی بندہ گزرے تو سلام کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ 10 بندے 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی بیہودہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بھائی تیرے پاس درود آل محمد کے ہوتے ہوئے، تیرے پاس قرآن ہوتے ہوئے، تیرے پاس ذکر اہل بیت ہوتے ہوئے، تجھے موقع کیسے مل گیا کہ تو اس طرح کی باتیں کرے؟ بس آخری 2 جملے ذاکر صاحب تشریف لے آئے، میں آپ کی ذمتوں کو بالکل تمام کرنے لگا۔ جس نماز کو میں ذکر کر رہا ہوں نا، ہم بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس نماز کو اتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ بغیر وجہ کے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ نماز حسین نے کربلا میں پڑھ کے دکھائی۔ جس نماز کو ہم تھوڑی سی مشکل آ جائے تو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو ہمیں بھول جاتی ہے، کوئی فوتگی ہو جائے تو پتہ نہیں 5 10 دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، مال اور جان میں اگر پڑ جائے تو مال لٹا دو، جان بچا دو۔ جان اور عزت میں آ جائے، عزت بچا لو، جان جانے دو۔ میرے بھائیو، حسین نے جو قربانی پیش کی ہے وہ سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن وہ مقصد اتنا عظیم تھا کہ وہ یزید، جس کو آج کل بڑی عزت دی جا رہی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ رضی اللہ کہتے ہیں، چلو رضی اللہ کی اوقات تو پتہ چلی۔ کربلا میں نماز پڑھی ہے، 2 بندے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ظہرین کی نماز باجماعت ہوئی ہے۔ کس کے سائے میں نماز پڑھی گئی؟ تیروں کا سائے میں۔
तीरों के साए में नमाज पढ़ी गई। सामने खड़े थे, कुछ अपने सीने पे तीर बर्दाश्त कर रहे थे। सईद के सीने में 13 तीर लगे, जो मैंने रिवायत पढ़ी। ज़ुहैर इब्न कैन खड़े थे, नमाज हो रही थी। मेरे भाइयों, मुझे बताओ कि ये नमाज क्यों पढ़ रहे हो हुसैन? मार्के कारसाज है, जंग हो रही है, और हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, जिसको मैं और आप बहुत हल्का समझते हैं। वो भाई नमाज भी कोई चीज है। हुक्म कुरान की सराहतन नफी करते हैं और फिर गर्दन उठा के चलते हैं कि हमने जैसे कोई गुनाह ही नहीं किया। दूसरी नमाज का इशारा दे के मैं आपकी ज़ामतों को तमाम करने लगा हूं, और जो किस्में रह गई हैं ना, वो फिर कभी इंशाल्लाह मैं, हो सकता है कल की मजलिस में बयान कर दूं। और अभी तो मजलिस का चौथा हिस्सा मैंने जिक्र नहीं किया। मसला ये है कि एक एक चीज पर थोड़ी थोड़ी वजाहत लाजिम है। दूसरी नमाज कहां पढ़ी, कैसे आलम में पढ़ी, मैं सिर्फ इशारा करूंगा भाइयों। एक नमाज करबला में हुई, जो हुसैन इब्न अली ने पढ़ी, जिनके सामने मुहाफिज खड़े हैं, तीर सीने पे ले रहे हैं। तीरों के साए में नमाज हुसैन इब्न अली ने पढ़ाई। और दूसरी नमाज जिंदान शाम की नमाज है। जिंदान शाम में किसकी नमाज? बीबी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की नमाज। ये रवायत पढ़ने के बाद मैं आपको बिल्कुल ज़ामतों को तमाम करने लगा। रोना आपने जितना मुकद्दर है, रोएंगे। इमाम सज्जाद वक़्त के इमाम हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि इमाम सज्जाद की निगाह पड़ी तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बैठ के नमाज शब पढ़ रही हैं। बैठ के नमाज शब कौन पढ़ रही हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो एक मर्तबा मेरे इमाम सज्जाद ने ठंडी सांस ली और कहा कि फूफी अम्मा, क्या बात है, आप नमाज बैठ के क्यों पढ़ रही हैं? ये जिंदान की नमाज है भाइयों। हाँ, ये सख्ती की नमाज है, ये कैद की नमाज है। कैद की नमाज। जब सवाल किया वक़्त के इमाम ने, तो मेरी आकाज़ादी ने पता है क्या जवाब दिया? आकाज़ादी ने इरशाद फरमाया कि सज्जाद बेटा, बात यह है कि जब से कैद हुए हैं, तवज्जो रखना, लफ्ज़ सुनना, जब से कैद हुए हैं, ये जो खाना आता है ना कैदियों का, ये बहुत थोड़ा होता है, ये बहुत थोड़ा होता है। और मैं अपना खाना इन बच्चों को दे देती हूँ। इस वास्ते अब ज़ैनब के वजूद में वो ताकत नहीं रही वो अपने रब की बारगाह में खड़े होकर नमाज शब अदा करे। मैं कहूंगा कि बीबी, आपने तो कैद खाने में नमाज शब पढ़ी, इमाम सज्जाद ने कैसे आलम में सजदा किया? इमाम सज्जाद ने कैसे आलम में सजदा किया? मेरे भाइयों, मैं हाथ बांध के अपील कर रहा हूं, अहले बैत की नमाज को देखो, जितनी शहादतें हैं देखो। मुस्लिम इब्न अकील की जोड़ी ने शहादत पाई, तुमने कहा कि हमें चंद रकत नमाज पढ़ने दो, छोटे छोटे बच्चे हैं। इब्न मुस्लिम की शहादत हुई दारुल अमारा की छत पर, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। मेरे भाइयों, आखिरी जुमला कह रहा हूं कि नमाज को हल्का मत लो। हुसैन इब्न अली ने ये बड़ी मुश्किल से बचाई है, और ये दीन जो बचा है वो हमारे लिए, हम इस दीन की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा इस दीन की कदर? शहादत हुसैन को याद करो। मेरा दिल चाह रहा है कि एक लफ्ज का इजाफा कर दूं कि ये जब ऊंटों के ऊपर बच्चे होते हैं तो जब उनका गिरिया बढ़ता है ना,
जितनी चीखें बच्चों की बुलंद होती है ना, इतना ही ऊंट तेज दौड़ते हैं। हाँ, अहले बैत इस्मत के हाथ बंधे हुए, पसे पुश्त हाथ बंधे हुए, सर पे चादरें नहीं हैं, बच्चे साथ हैं। अज़ादारों, जितनी जितनी बच्चे गिरिया बुलंद करते थे, ऊंट तेज दौड़ते थे और बीबियां जख्मी होती थी। हैं? कितनी मुसीबतें, और हम इस चीज की कदर ना करें। मैं दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें कि हमें सीरत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और कमा हक़ो आज 6 और 7 की दरमियानी शब है। मैं हाथ बांध के अपील करता हूं अपने जवानों से, अपने बच्चों से, अपने बुजुर्गों से कि इससे पहले जो हो गया वो हो गया, इसके बाद कभी भूल के भी नमाज को कज़ा ना करना। मजलिस हुसैन में बैठे हुए हो, हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को रायगा ना जाने दो यार। इसकी कदर करो, इस दीन पर अमल करने की कोशिश करो। खुदा आपको सबको सलामत रखे और मेरे मौला इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। एक मरतबा बुलंद सलवात पढ़ो।